السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں بھاولپور میں یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو ایک انتہائی اہم سوال کا جواب دینا ہے اور آپ کی کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ بہت سارے انفرٹیلیٹی کے پیشنٹس میرے پاس تشریف لاتے ہیں جن کی سیمن انالیسس کے اندر ان کے سپرم کاؤنٹس کم ہوتی ہے۔ مردوں کے جرثومے یا سپرم کی تعداد یا تو وہ سپرمز کم ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں میں ان کی موٹیلیٹی یعنی کہ جو تیز حرکت کرنے والے جو سپرم ہوتے ہیں جو کہ ریسپانسیبل ہوتے ہیں پریگنینسی کے لیے وہ کم ہوتے ہیں۔ کسی میں ٹوٹل کاؤنٹ کم ہوتی ہے، ڈیڈ سپرم زیادہ ہوتے ہیں۔ نارمل جو انسان کی سپرمز کاؤنٹ ہے وہ مور دین 50% اس میں ایکٹیو سپرم ہونے چاہیے جو تیزی سے حرکت کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ انڈے تک پہنچ کے کنسیو کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، وہ مور دین 50% ہونے چاہیے۔ اگر وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ان کی سپرم کاؤنٹ کم ہے، 5% ہے یا 10% ہے، 15% ہے، پہلے تو کم علم لوگ جن کا اس فیلڈ سے ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، اس وجہ سے آپ کے بچے ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر ان کے رشتہ داروں میں، ان کے جاننے والوں میں جب یہ بات پھیلتی ہے جاتی ہے تو وہ ان کو مزید تانے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک یوز لیس ہے اور وہ بچے پیدا نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ان کو نامردی کا، بے اولادی کا ان کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سائیکولوجیکلی بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایون وہ سوئیسائیڈل تھاٹس ان میں آنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ لوگ بیچارے خودکشی تک کا سوچنے لگتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کپل میرے پاس آئے ہیں اور میں نے ان کو اس بات پہ سمجھایا ہے کہ آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں۔ ٹوٹل کاؤنٹ آپ کی ٹھیک ہے سپرمز کی، اس کے اندر جو ایکٹیو سپرم ہیں، جو تیزی سے حرکت کرنے والے جو موٹائل سپرمز ہیں وہ کم ہیں۔ ہر انسان کی سیمن 2 مہینے کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ سپرمز کی ایج ہی 72 ڈیز ہے، وہ 72 ڈیز کے بعد ایک نئی سپرمز بنتے ہیں۔ ان میں ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہو سکتی ہے، ان کی موٹیلیٹی بھی بڑھائی جا سکتی ہے، تو یہ ان کو کونسل کرنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے۔ ادروائز وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پہ ہمارے بچے ہو ہی نہیں سکیں گے اور یہ ایک ہی دفعہ جتنی بن گئی ہے رپورٹ ہر دفعہ اتنی ہی آئے گی، اور اس میں ان کو بتانا یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ صرف ایک سپرم چاہیے ہوتا ہے انڈے تک پہنچنے کے لیے۔ میرے ایسے کئی پیشنٹ ہیں جن کے جب وہ میرے پاس آئے ان کے 5% سپرم کاؤنٹ تھی۔ ان کی میں نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی اور ان کو میں نے بتایا کہ 2 مہینے کے بعد دوبارہ ہم آپ کا سیمن انالیسس کرائیں گے اور اس میں یہ امپرومنٹ آ جائے گی اور آپ کی ٹوٹل کاؤنٹ ٹھیک ہے اور کئی لاکھوں میں آپ کی ٹوٹل کاؤنٹ ہے اور اس میں سے بھی کئی لاکھ بہتر بھی ہیں، تو اس میں بھی چانس ہے۔ اگر آپ 5% آپ کے ایکٹیو سپرم ہے تو اس میں 5% چانس تو کنسیو کرنے کا پھر بھی ہے، 95% نہیں ہے۔ ہم نے چانس بڑھانے ہوتے ہیں، مور دین 50%، مور دین 60% ہم نے ایکٹیو سپرم کرنے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی چانس ہے۔ اگر کسی کی 20% ایکٹیو سپرم ہے تو اس میں 20% چانس ہے۔ کسی کے 40% اگر ایکٹیو سپرمز کاؤنٹ ہے تو اس میں بھی آپ کا 40% چانس ہے، اس میں سے کوئی ایک سپرم نے پہنچنا ہوتا ہے اور ایگ کے ساتھ کنسیو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی مایوسی پیشنٹ کو نہیں لینی چاہیے، بہت زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر بندے سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو جس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے اس کو دکھانے کے لیے آپ تشریف لائیں، اپنے آپ کو اسیس کروائیں، اور بعض اوقات لیب ٹو لیب بھی ویری کرتا ہے۔ کچھ لیبس، لوکل لیبس کے اندر ان کے اتنی اچھی نہ تو ان کو مائکروسکوپ ہوتی ہے، نہ ان کے اندر اتنی پاورز ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ سکیں، نہ کاؤنٹ کر سکیں، تو لیب ٹیکنیشینز کا بھی ایکسپیرینس ہے، پھر لیبس کا بھی ہم نے سٹینڈرڈ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی لوکل لیبس کے اوپر آپ رزلٹ دیکھ کے تو مایوس نہ ہوں، نہ ہی آپس میں بریک اپ کریں، نہ اپنے گھر کے اندر کانفلکٹ پیدا کریں۔ آپ تشریف لے آئیے اور ایکسپرٹ کو چیک کرائیے اس بارے میں اور ڈسکشن کیجئے، اور یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ ہر انسان کی جو سیمن ہے یہ 2 منتھس کے بعد چینج ہو جاتی ہے، یہ بڑھ بھی سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر 4 کام کریں گے تو یہ سپرم کاؤنٹ بڑھ جاتی ہے۔ اس میں اچھی خوراک ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز آپ کھائیں، پروٹین والی غذائیں اس کو ہم بتاتے ہیں۔ اگر وزن ان کا زیادہ ہے تو کاربوہائیڈریٹس کٹ کرواتے ہیں، جس سے ان کا سیکس ہارمون بہتر ہوتا ہے اور سپرم کاؤنٹ بڑھ جاتی ہے۔ اچھی خوراک ہے، روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ واک ہے، کچھ میڈیسن ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، ساتھ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ سٹریس فری رہیں۔
جتنا سٹریس لیں گے آپ کا سٹریس ہارمون بڑھے گا، آپ ٹینشن لیں گے زیادہ ہارمون سیکس ہارمون کم ہو جائے گا اور سٹریس ہارمون زیادہ ہو جائے گا، اور آپ مینٹلی سک ہو جائیں گے، سائیکلوجیکلی آپ اپسیٹ ہو جائیں گے، جس سے آپ کے سارے سسٹم ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کے ہارمون ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے آپ کے یہ جو سپرمز کاؤنٹ ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جائیں گے، فیمیل کے انڈے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، مینسٹرول سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو ہر 2 مہینے کے بعد ہر انسان کی سیمن چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو میسج ہے، ٹیک اوے میسج وہ یہی ہے کہ اگر کسی کی سیمن انالیسس کے اوپر ان کے سپرم کاؤنٹ 5% ہیں، 10% ہیں، 20% ہیں، اس پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں، اور کئی ہمارے پیشنٹس کیسے ہوئے ہیں۔ میرے پاس بالکل لودھرا سے پیشنٹ ایک آیا تھا، احمد پور سے آیا ہے، ادھر نورپور سے ایک پیشنٹ تھا، تو ان کے کم تھے، 5 سے 10% تھے۔ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی، وہ اتنے لکی تھے کہ پہلے مہینے ہی وہ کنسیو کر گئے۔ تو یہ ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، اس پہ مایوس بالکل نہیں ہونا۔ آپ اس کے لیے کوشش کریں کہ اچھی سٹینڈرڈ لیب سے سیمن انالیسس کرائیں۔ 2 سال تک اگر آپ کے بچے نہیں ہوئے تو بہتر ہے کہ انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ کے پاس تشریف لے آئیں۔ اس میں میل فیکٹر ہوتا ہے، فیمیل فیکٹر ہوتا ہے، کس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو رہا ہے، تو یہ ہم نے پہلے ایویلویٹ کرنا ہے۔ اگر مرد کے سیمن انالیسس نارمل ہیں، باقی پیرامیٹر نارملز ہیں، تو پھر فیمیل کو ہم گائنیکالوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں، وہ ان کو اسیس کرتی ہیں، ان کا ہارمونل پروفائل چیک کرتی ہیں، ان کا فزیکل ایگزامینیشن کرتی ہیں، تو ہم گائنیکالوجسٹ کے پاس فیمیل فیکٹر کے لیے ریفر کرتے ہیں، اور اگر میل میں کوئی پرابلم ہے تو میل فیکٹرز کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کے لیے ایکسپرٹس کے پاس تشریف لائیں، فوری طور پہ اپنے اوپر یہ طاری نہ کر لیں کہ اب ہم بچے پیدا کر ہی نہیں سکتے، اور ہمیشہ ہی میری رپورٹ یہی رہے گی اور یہ بڑھ ہی نہیں سکتی، اور 5 اور 10% یا 20% یا 25% میرے ایکٹیو سپرمز ہیں، اور اس کے اوپر بچے نہیں ہو سکتے، اور اس کے اوپر مایوسی پھیلا دینا اور مایوسی طاری کر لینا، اور اپنے آپ کو دوسری بیماریوں کا شکار کر لینا، یا گھر کے اندر کانفلکٹ پیدا کرنا اور آپس میں ڈائیورس کا ہو جانا یا بریک اپ کر دینا، تو یہ غلط ہے۔ تو آج آپ کو میں نے یہ بتانا تھا کہ اگر کسی کے سپرم کاؤنٹ سیمن انالیسس کے اوپر کم آئے ہیں تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بچے اس پہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے۔ اگر آپ کے جاننے والوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں کسی کے سیمن انالیسس کی رپورٹ صحیح نہیں آئی یا وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، تو ان کو ہمارے پاس ریفر کیجئے، ہم ان کو اسیس کریں گے، ایویلویٹ کریں گے اور اس کے اکارڈنگلی ٹریٹمنٹ دیں گے۔ 2 مہینے کے بعد ہم دوبارہ ان کی سیمن انالیسس کرائیں گے، تو اس سے انشاءاللہ ان کے سپرمز کاؤنٹ بھی بڑھ جائے گی اور اس میں پریگننسی کے چانس بھی بڑھ جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔